صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے عرض کر رہا ہوں سامعین عزیز وقار، بندے پر اللہ کی نعمتیں، مہربانیاں، کریمی اور رحیمی کے معاملات بہت ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے میرے اللہ، جب میں نے اپنے آپ کو بیت اللہ کے سامنے کھڑا پایا، روضہ رسول کے چھاؤں میں اپنے آپ کو بیٹھا پایا، تو دل سے یہ آواز نکلی، اے میرے اللہ، کس منہ سے کروں شکر ادا، کس منہ سے کروں شکر ادا، لوگوں کس منہ سے کروں شکر ادا، تیرا خدایا کس منہ سے کروں شکر ادا، تیرا خدایا اس بندہ ناچیز کو، اس بندہ ناچیز کو گر اپنا دکھایا، اس بندہ ناچیز کو گر اپنا دکھایا، کس منہ سے کروں شکر ادا، واللہ اس اجازت قابل میں کہاں تھا، واللہ اس اجازت قابل میں کہاں تھا، ربا یہ فضل ہے تیرا، یہ کرم ہے تیرا، یہ فضل ہے تیرا کہ مجھے تو نے بلایا، یہ کرم ہے تیرا کہ مجھے تو نے بلایا، کس منہ سے کروں شکر ادا، کس منہ سے کروں شکر ادا، جس گھر کے میرے پاک نبی نے کیے پھیرے۔ یارو کبھی اللہ حج اور عمرے پر لے جائے نا، طواف کرتے ہوئے یہ سوچ کر طواف کرنا کہ جس گھر کے میرے پاک نبی نے کیے پھیرے، ہاں جس گھر کے میرے پاک نبی نے کیے پھیرے، ربا صد شکر کہ تو نے، صد شکر کہ تو نے مجھے اس میں پھرایا، صد شکر کہ تو نے مجھے اس میں پھرایا، کس منہ سے کروں شکر ادا۔ پورا مجمع پوری توجہ میری طرف کرے اور میرے شعر پر آمین کہے گا۔ بڑی پیاری دعا مانگنے لگا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ شاعر کہتا ہے، اے میرے اللہ، محشر میں بھی رکھ لینا بھرم اپنے کرم سے، محشر میں بھی رکھ لینا بھرم اپنے کرم سے، اللہ محشر میں بھی رکھ لینا بھرم اپنے کرم سے، جیسے میرے عیبوں کو، پوری توجہ، جیسے میرے عیبوں کو اللہ دنیا میں چھپایا، جیسے میرے عیبوں کو دنیا میں چھپایا، کس منہ سے کروں شکر ادا، محشر میں بھی کوثر کا مجھے جام عطا ہو۔ طلبگار بن کر کہہ دو سبحان اللہ۔ محشر میں بھی کوثر کا مجھے
رب جیسے یہاں پانی، جیسے یہاں پانی مجھے زمزم کا پلایا، جیسے یہاں پانی مجھے زمزم کا پلایا، کس منہ سے کروں شکر ادا۔ رحمت کا آخری شعر پیش کرنے لگا ہوں۔ شاعر کہتا ہے جتنا بھی کروں ناز میں قسمت پہ وہ کم ہے۔ سنیوں والو، اس جلسے میں آنے والوں، آپ کے لیے یہ شعر کہہ رہا ہوں، اے اللہ جتنا بھی کروں ناز میں قسمت پہ وہ کم ہے، جتنا بھی کروں ناز میں قسمت پہ وہ کم ہے۔ اللہ نے اپنا رات کے اس پہر میں اللہ نے اپنا ہمیں مہمان بنایا، اللہ نے اپنا ہمیں مہمان بنایا، پھر کس منہ سے کروں شکر ادا، کس منہ سے کروں شکر ادا تیرا خدایا۔ اس بندہ ناچیز کو گر اپنا دکھایا۔ نعت رسول صلی اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ میرے اشعار کو سننے سے پہلے اپنے دل اور دماغ میں ایک بات کو رکھ کر سنو گے تو انشاءاللہ العزیز نعت سمجھ بھی آئے گی، اور نعت سنتے ہوئے آپ کو لذت اور ایمان کی تازگی بھی ملے گی۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت سعادتیں دی ہیں، لیکن سب سے بڑی سعادت یہ ہے، سوچنے کی بات ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو کس عظیم نبی کا امتی بنایا ہے، کس نبی کا امتی ہمیں بنایا ہے۔ ذرا سنیے گا، شاعر کہتا ہے لگیاں توڑنے بئی جان دے، لگیاں توڑنے بئی جان دے، لگیاں توڑنے بئی جان دے میرا سونا نبی ہے، لگیاں توڑنے بئی جان دے میرا سونا نبی ہے۔ مندیانو مندیانو یارو مندیانو گلے لئی جان دے میرا سونا نبی ہے۔ سنیوں والے، جب کبھی کسی جگہ رشتہ داری کرنا چاہتے ہو، وہاں پتہ کرواتے ہو یہ بندہ کیسا ہے، کوئی برا میرا رشتہ دار نہ بن جائے۔ کسی جگہ گھر بناتے ہو، پتہ کرواتے ہو کسی سوسائٹی میں میرا گھر نہ بنے جہاں برے لوگ رہتے ہو۔ یارو، اچھوں کو پسند کرنے والوں، بروں کو دور کرنے والوں، سنو نا، اللہ نے کس مہربان نبی کا امتی بنایا ہے کہ مندیانو مندیانو گلے لئی جان دے، مندیانو گلے لئی جان دے میرا سونا نبی ہے۔ رب نے دتیاں، رب نے نبی دا شان بدایا، رب نے نبی دا شان بدایا، رب نے نبی دا شان بدایا، عرش بری تک کون بلایا، رب نے نبی دا شان بدایا، عرش بری تک کون بلایا، عرش بری تک کون بلایا، پتھراں تو کلمہ پڑھانے دی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔
بلند آواز سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے مندیانو گل لائی جان دے، مندیانو گل لائی جان دے، میرا سونا نبی ہے، سونا نبی ہے، سونا نبی ہے۔ تین دا کھانا جابر پکایا، آقا نے سارے یارانو بلایا۔ میرے آقا کے صحابی میرے آقا کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک کا یہ عالم ہے۔ صحابی رسول گھر میں جا کر دو چار بندوں کا کھانا تیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا آپ آ جائیے، دو چار صحابہ کو لے آئیے، کھانا نوش فرما لیں۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ آ جاؤ نا، جابر نے اپنے گھر میں آپ سارے صحابہ کے لیے کھانا پکایا۔ برکت کس چیز کا نام ہے؟ اس سیرت النبی جلسے کا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم اس سیرت کی زندگی کو اپنائیں تاکہ اللہ ہمیں دنیا میں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جب برکتیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تین دا کھانا جابر پکایا، تین دا کھانا جابر پکایا، آقا نے سارے یارانو بلایا، آقا نے سارے یارانو بلایا، ہر ایک نو کھانا کھوائی جان دے، میرا سونا نبی ہے، ہر ایک نو کھانا کھوائی جان دے، میرا سونا نبی ہے، مندیانو گل لائی جان دے، میرا سونا نبی ہے۔ آقا دی محفل چے بلال جے آیا، آقا نے انہوں سینے نل لایا۔ ایک غریب کو میرے معاشرے میں کیا دھکے کھانے پڑتے ہیں، لیکن میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ نے ایک غریب کی کیا شان بڑھا کر امت کو سمجھایا ہے۔ ذرا سنیے گا، غریب بھی ایسا، نہ جان پہچان، نہ خاندان، نہ کنبہ، نہ